وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی قیادت اور عوام کو تاریخ امن معاہدے پر مبارکباد دی۔ اسلام آباد امن معاہدے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلا رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 30 منٹ سے زیادہ گفتگو ہوئی۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی قوم کی طرف سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ کر دیا۔ وزیر اعظم کو آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہونا تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہو چکے، اس لیے دورہ منسوخ کیا۔ دورہ مؤخر ہونے کی وجہ سفارتکاری کی کامیابی ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر فعال ہے۔ پاکستان معاہدے کے نفاذ اور آئندہ مراحل میں مرکزی کردار برقرار رکھے گا۔ اسلام آباد معاہدے کے بعد ماہرین کی سطح پر کام تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان UN چارٹر پر عمل کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا سینتاس معاہدے کے فریم ورک مسائل کا پرامن حل واضح کیا گیا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سینتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کی جانب سے غیر قانونی اقدام کیا گیا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں 3 لبنانی شہریوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنانی علاقے میں گاڑیوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ لبنان کے قصبے زبدین پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی۔ بمباری کے نتیجے میں ایک شہری شہید ہو گیا۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا ایران کے ساتھ معاہدہ امریکہ کی مضبوط اور طاقتور پوزیشن کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی موجودگی میں تبدیلی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے گی۔ برسلز میں نیٹو وزرائے دفاع کے اجلاس میں شرکت کے بعد پیٹ ہیگزٹ نے گفتگو کے دوران کہا اگر ایران نے اپنی ذمہ داریاں اور وعدے پورے نہ کیے تو امریکہ دوبارہ کارروائی شروع کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ پاکستان جنگ کی قیمت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آج پوری دنیا کے لیے امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایران امریکہ معاہدہ اس بات کا ثبوت ہے امن جنگ سے بہتر ہے۔ مزید کہا صدر آصف علی زرداری، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بجٹ کے دوران میڈیا پر 18ویں ترمیم کے خاتمے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے غیر مصدقہ افواہیں پھیلائی گئیں جن میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر اتفاق ہو گیا۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی ملاقات اور رابطوں کے بعد حکومت سازی پر اتفاق ہوا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ووٹ سے گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنائے گی۔ گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ گورنر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے مسلم لیگ نون کو دیے جانے کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کے حوالے سے عوام کو بڑی خوشخبری دیتے ہوئے کہا قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری طور پر عوام تک پہنچانے کے لیے فارمولہ تیار ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں عوام کو بڑا ریلیف ملنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری طور پر عوام تک پہنچانے کے لیے ایک نئے اور شفاف فارمولے کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 19 جون کو مکمل سالانہ بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 19 جون کو مکمل سالانہ بجٹ پیش کرنے کے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تمام ارکان اسمبلی بجٹ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ہماری خواہش تھی کہ بجٹ سے قبل بیان بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی جائے لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ مزید کہا عوامی مفاد اور صوبے کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا جائے گا جبکہ صوبے کا سالانہ بجٹ مشیر خزانہ مزمل اسلم پیش کریں گے۔